بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں کافی اہم ویڈیو ہے، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اس میں کافی معلومات ملے گی آپ کو، اور رات کے اس پیر تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہے اور صبح کے لیے آپ کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کافی معلومات میں نے اکٹھی کی ہے ریسورسز سے، تو کافی زیادہ اہم معلومات ہیں، لازمی طور پہ اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ سب سے ضروری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، اور خاص طور پہ جو آپ لوگوں کے بہت اہم کمنٹس آتے ہیں جو کہ میں کمنٹ میں اس کا آنسر نہیں دے سکتا، تو اس وجہ سے ایسی ویڈیوز بنانا پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کے پاس جو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس ضائع ہونے کا جن کو خطرہ ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے ایک اہم کام کرنا۔ دیکھیں، اگر جیسے کل ایک دوست کی طرف سے کمنٹ آیا کہ میں 8 مہینے ہو چکے ہیں باہر رہ رہا ہوں، اب آنے والا جو وقت ہے وہ ہمیشہ پورا ہی کا پورا جو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کا، اگر میں یو کے میں رہتا ہوں تو تب میرا سیٹل سٹیٹس مل جائے گا مجھے۔ دیکھیں، لا یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ آپ نے نہیں رہنا۔ میں نے ہوم آفس کی ویب سائٹ کا آپ کو لنک بھی شیئر کیا تھا، اور وہاں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، وہاں پہ خاص طور پہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کا حل ہے ابھی 30 جون سے پہلے پہلے۔ دیکھیں، آپ کے پاس پروف ہے 31 دسمبر سے پہلے کا آپ کے پاس پروف ہے کہ آپ یو کے میں تھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 30 جون 2021 سے پہلے پہلے اپنا پری سیٹلمنٹ سٹیٹس دوبارہ اپلائی کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جن کو خطرہ ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے یا وہ اوور سٹے ہو چکے ہیں، باہر رہ چکے ہیں، وہ فوراً یہ کام کریں کہ 30 جون 2021 سے پہلے پہلے اپنا پری سیٹلمنٹ سٹیٹس دوبارہ اپلائی کر لیں، ورنہ یہ ٹائم بھی اگر گزر گیا تو پھر کنفرم ہے کہ ان کا ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ اگر آپ نے اپنے طور پہ تصدیق کرنی ہے آپ بھی کر لیں، یہ کنفرم جو میں بتا رہا ہوں یہ کنفرم لا ہے۔ ہوم آفس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو یہ خطرہ ہے اوور سٹے باہر رہ چکے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں دوبارہ پری سیٹلمنٹ، لیکن 30 جون سے پہلے پہلے، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ بعد میں آپ کو معلوم ہی ہے جب آپ سیٹل سٹیٹس اپلائی کریں گے تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پری اور سیٹلمنٹ سٹیٹس میں کیا فرق ہے اور کون اپلائی کون سا کر سکتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اگر تو آپ 30 جون 2020 سے پہلے 5 سال تک رہ چکے ہیں یو کے میں، اور اس کے باقاعدہ آپ کے پاس پروف ہیں، پروف کے طور پہ کام کے پروف ہیں، باقی یوٹیلٹی بل رینٹ کے پروف ہیں، کوئی اس طرح کے پروف جو کہ ثابت کر سکیں کہ آپ 5 سال کے سے یو کے میں ہیں، تو آپ ڈائریکٹ سیٹل سٹیٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چند دن چند مہینے آپ کے پاس رہنے کے وہاں پہ پروف ہے تو پھر آپ نے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اپلائی کرنا ہے۔ سیٹل سٹیٹس کا یہ ہوگا اس کے 1 سال بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، پری کا یہ ہوگا کہ 5 سال کے بعد آپ سیٹل سٹیٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں، جو کافی کمنٹ میں یہ بھی پوچھا گیا تھا۔ اس کے بعد کافی اہم معلومات ہے بیوی بچوں اور والدین کے بارے میں، جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ یورپین نیشنل ہیں آپ کے پارٹنر، جس میں بیوی یا خامد یا جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہیں، وہ یو کے آنے سے پہلے اپلائی کریں گے اپنا سٹیٹس، ٹھیک ہے؟ اگر یورپین نیشنل ہے تو وہ اپنا پری سیٹلمنٹ سٹیٹس جو ہے وہ اپلائی کریں گے یو کے آنے سے پہلے اپنی پارٹنر کی بیس پہ۔ اگر کوئی نان یورپین فیملی ممبر ہیں تو وہ بھی باہر سے ہی اپلائی کریں گے، لیکن وہ کریں گے ای یو سیٹلمنٹ سٹیٹس جو ہے وہ فار فیملی، ٹھیک ہے، فیملی پرمٹ، تو وہ اپلائی کریں گے، اور وہ بھی باہر سے ہی کریں گے، وہ اندر سے نہیں کر سکتے، یو کے جانے کے بعد نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو آلریڈی آپ 31 دسمبر 2020 سے پہلے یو کے میں تھے تو پھر آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ادروائز اب جا کے آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے، آپ نے باہر سے ہی کرنا ہے، یہاں پہ فلائی کرنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد والدین کے بارے میں نئی اپڈیٹ آئی ہے کہ والدین، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس میں آپ بیوی بچے اور والدین کو نانا نانی دادا دادی تک اپلائی کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں۔ ان کو آپ اگر ساتھ آپ اپلائی کر لیتے ہیں، اپروو ہو جاتا ہے، وہ 1 جولائی سے آپ سے پروف مانگنا شروع کریں گے کہ وہ واقعی آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے تمام ورکنگ کر لینی ہے،
آپ نے جو ان کو پیمنٹ بھیجی ہے، کوئی ایسے پروف جسے ثابت ہو سکے کہ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، آپ ان کو خرچہ بھیجتے ہیں تو وہ ان کا نظام زندگی چل رہا ہے، تو وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ 1 جولائی کے بعد کسی وقت بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے پروف اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ایک اور چیز ہے، ایک لنک میں نیچے دے رہا ہوں جو یو کے کی حکومت نے اسپیشلی ای یو سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لنک بہت ضروری ہے، آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے۔ اس کے نیچے آپ کو ایک لنک نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوگا سٹارٹ۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ نے وہاں پہ اپنا نام ڈالنا ہے اور اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے اور ان سے کویسچن کر لینا ہے، وہ آپ اس سے کنٹیکٹ کریں گے۔ ای میل کے ذریعے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو میل کر سکتے ہیں، وہ ٹیلی فون وہاں پہ آپ سے صرف اور صرف ای میل کا پوچھیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے یا آپ کا آنسر دیں گے آپ کے کویسچن کا۔ میں اس وجہ سے کنفرم نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے یہ طریقہ نہیں کیا، صرف اور صرف یہ حکومت کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پرابلم آ رہی ہے ای یو سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں اپلائی کرنے کے لیے۔ اور یہاں آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کویسچن ہے جو کسی جگہ پہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا، آپ ڈائریکٹ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس لنک کو کلک کر کے آپ نے وہاں پہ اپنا نام ڈالنا ہے جو اس ویب سائٹ کے مطابق لکھا ہوا ہے، تمام گائیڈ لائن لکھی ہوئی ہے، نام ڈالنا ہے، اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا کویسچن جو ہے ان سے پوچھنا ہے۔ وہ آپ سے کنٹینٹ کریں گے بہت جلدی، ایز سون ایز ارلی، ان کی جیسے آپ کی باری آئے گی، آپ سے پہلے والے جو ہیں اس کے بعد جیسے آپ کی باری آئے گی وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں جو انہوں نے واضح کیا ہے اس میل پہ، اس لنک پہ جو میں نیچے آپ کو پرووائڈ کیا ہے، کہ اگر آپ نے پہلے اپنا سٹیٹس اپلائی کیا ہوا ہے، فار ایگزامپل آپ نے سٹیٹس اپلائی کیا، اس کا آنسر نہیں آ رہا، آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے سٹیٹس کا کیا بنا، کہاں تک پہنچا، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا ای میل ایڈریس جو یوز کرنا ہے وہ وہی کرنا ہے جب آپ نے اپلائی کیا تھا، جو اس وقت ای میل ایڈریس دیا تھا وہی آپ نے ای میل ایڈریس اپنا جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اس لنک میں بھی، تاکہ ایٹومیٹکلی آپ کا سٹیٹس ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کی فائل کہاں پہنچی ہے۔ یہ لنک ان لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے جن کو یہ اعتراض ہے کہ ہم نے کئی مہینے پہلے اپلائی کیا لیکن آنسر کوئی نہیں آیا، وہ بھی اس طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو یا اس طرح کی پرابلم ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ لنک شیئر کر سکتے ہیں، یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی امپورٹنٹ انفارمیشن جو اس ویڈیو میں آپ کو پرووائڈ کرنا چاہتا تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔